الحمد لله وكفى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ ہم نے اجمالی تفسیر کے 15 پاروں کا خلاصہ سنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور آج الحمدللہ 16واں پارہ شروع ہوا ہے۔ 16ویں پارے کی ابتدائی آیات میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصہ کا بقیہ ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا قصہ مذکور ہے۔ ذوالقرنین کی شخصیت میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بہت سے حضرات سکندر مقدونی کو ذوالقرنین قرار دیتے ہیں، لیکن بات صحیح یہ ہے کہ سکندر ذوالقرنین قرار دینا مشکل ہے، کیونکہ یہ شخص ایمان اور خوف خدا سے خالی تھا، جبکہ قرآن نے جس شخص کا ذکر کیا وہ صرف وسائل و اسباب رکھنے والا بادشاہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر ایمانی صفات بھی پائی جاتی تھیں، اور اس نے ظالم اور جابر بادشاہوں کے برخلاف اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو صرف انسانیت کی خدمت اور قیام عدل کے لیے استعمال کیا ہے۔ بعض حضرات نے سکندر کے علاوہ دوسرے کئی بادشاہوں کو قرآن کا ذوالقرنین قرار دینے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن اگر کسی شخصیت کا تعین نہ بھی ہو سکے تو بھی اس مقام کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ قرآن کا مقصد تاریخی تفصیلات، جزئیات اور شخصیات کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصود قصہ سے پیدا ہونے والی عبرت نصیحت کو اپنے قارئین کی طرف منتقل کرنا ہے۔ قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ نے مادی قوت بھی عطا کی تھی اور روحانی ایمانی طاقت بھی عطا کی تھی۔ اس کی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ وہ ایک طرف مشرق کے آخری کنارے اور دوسری طرف مغرب کے انتہائی سرے تک پہنچ گیا تھا۔ اپنی فتوحات کے زمانے میں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی اور ہمیشہ ایک وحشی قوم کے حملوں کا نشانہ بنتی تھی، جسے قرآن کریم نے یاجوج و ماجوج کا نام دیا ہے۔ اس مظلوم قوم کی درخواست پر ذوالقرنین نے ایک ایسی مضبوط دیوار تعمیر کر دی جس کی وجہ سے وہ یاجوج و ماجوج کی یورش اور حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ یہ دیوار قرب قیامت میں ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یاجوج و ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ ذوالقرنین مادی وسائل کی بہتات کے باوجود اللہ پر ایمان رکھتا تھا، جبکہ مادیت پرست افراد اور بادشاہ ظاہری اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اس وقت مادیت کی بندگی میں پیش ہونے کا صحرا مغربی تہذیب کے سر بندھا ہوا ہے، اور اس تہذیب کا جو سب سے بڑا نمائندہ ظاہر ہوگا اسے زبان نبوت میں دجال کہا گیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اس کے ظہور میں اب زیادہ دیر نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان اور مادیت کے درمیان آخری مارکہ برپا ہونے میں اب تھوڑا وقت ہی باقی رہ گیا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو دجالی تہذیب اور دجال کے ظہور کے وقت اپنے ایمان بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سورہ کہف کے اختتام پر گویا ان لوگوں کو حکم دیا گیا ہے جو صرف مادیت اور ظاہری وسائل ہی کو سب کچھ نہیں سمجھتے، بس جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے کام انجام دے اور اپنے پروردگار کی بندگی میں کسی دوسری ہستی کو کسی طرح بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ سورہ مریم شروع ہوتی ہے جو نزولی اعتبار سے 44 نمبر پر اور ترتیبی اعتبار سے 19ویں نمبر پہ ہے، اور یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورت میں حضرت مریم کا قصہ مفصل بیان ہوا ہے، آیت نمبر 16 تا 40، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ توحید، باعث اور جزا۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح سورہ مریم میں بھی اللہ کے وجود، توحید اور باعث اور جزا سے بحث کی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، جو بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور پڑ گئی تھیں، بال سفید ہو گئے تھے،
اہلیہ بوڑھی بھی تھیں اور بانج بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال اور اہلیہ کی 98 سال ہو گئی تھی۔ بظاہر اب اولاد ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے۔ بیٹا مانگنے سے پہلے بارگاہ رب العالمین میں 3 امور عرض کیے۔ پہلا یہ کہ اے میرے رب میں بہت ہی کمزور ہوں۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں مایوس نہیں ہوں میرے مولا تجھ سے، کیونکہ آپ نے کبھی میری دعا رد نہیں فرمائی۔ تیسری یہ کہ اس دعا سے میرا مقصود دین کی منفعت ہے، اور اس کے بعد صراحتاً اپنی دینی خلافت کے لیے اللہ سے بیٹا مانگا ہے کہ ایک نیک صالح بیٹا مل جائے۔ لیکن ساتھ یہ درخواست بھی کی کہ ایسا بیٹا عطا فرما جس سے تو بھی خوش ہو اور میں بھی خوش ہوں، تیرے بندے بھی خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انتہائی صالح عابد زاہد بیٹا عطا فرمایا، جسے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بیان کرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ عجیب قصہ بیان کیا۔ یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ہے۔ بے شک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت عجیب طریقے سے ہوئی تھی، کیونکہ ان کے والدین تو یعنی توالد و تناسل کی عمر سے گزر چکے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی اور ان کی والدہ باقرہ تھی۔ یہاں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ عجیب و غریب واقعہ کیسے پیش آیا، کیسے حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے بیت المقدس کے مشرقی کوشے میں چلی گئی، اور کیسے جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہوں نے گریبان میں پھونکا اور انہیں عمل ٹھہر گیا، کیسے ان پر حزن و ملال کی شدید کیفیت طاری ہو گئی، اور ولادت کے بعد بچے کو اٹھائے ہوئے جب قوم کے پاس آئیں تو یہودیوں کی زبانیں کھل گئی اور وہ بھانت کی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو ماں کی گود میں لیٹا ہوا بیٹا بولنے لگ گیا، انی عبداللہ، اور اس کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ جو نکلا وہ یہ تھا کہ انی عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دنیا رنگ و بو میں قدم رکھنے کے بعد زندگی کے اس موڑ پر، جبکہ ابھی آپ کے بولنے کی عمر تک پہنچے ہی نہیں تھے، معجزانہ انداز میں والدہ کی پاک دامنی بتانے کے لیے بولے بھی تو آپ کی زبان سے پہلا ہی ایسا کلمہ نکلا جو آپ کے بارے میں غالی قسم کے عیسائیوں کی گھڑی گئی شرکیہ عمارت کو دھڑام سے گرانے کے لیے کافی۔ پھر آپ نے اپنے اسی اعجازی خطاب میں فرمایا کہ مجھے رب تعالیٰ نے 6 اعزازات عطا فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ میں بندہ ہوں، نہ کہ رب ہوں اور نہ رب کا بیٹا ہوں۔ دوسرا کہ مجھے وحی اور نبوت عطا کی گئی ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، میرا وجود لوگوں کے لیے باعث برکت ہے اور رحمت ہے، میں خیر کا معلم اور امت کے لیے نافع ہوں۔ چوتھا یہ کہ مجھے دوسرے انبیاء علیہ السلام کی طرح شرعی امور اور عبادات کا مکلف بنایا ہے۔ ان میں سے نماز زکوٰۃ کا آپ نے خاص طور پر ذکر فرمایا، جو کہ ان دونوں عبادات کی اہمیت اور عظمت کی دلیل ہے۔ پانچویں یہ کہ میں اپنی والدہ کا فرمانبردار، عزیز و اقارب کا خدمت گزار ہوں، میری طبیعت میں تواضع ہے اور کبر و غرور بالکل بھی نہیں۔ چھٹا یہ کہ مجھے دنیا اور آخرت میں امن و سلامتی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی شان لی ہوئی ولادت یہود و نصارہ کے درمیان اختلاف کا باعث بن گئی۔ عیسائیوں نے انہیں ابن اللہ، اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو یہودیوں نے معاذ اللہ ابن زنا کہنے میں کوئی شرم محسوس نہ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں ان کے بارے میں اہل کتاب کا اختلاف بیان کرنے کے بعد سورہ مریم منتقل ہو جاتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصہ کی طرف، جو کہ مشرک باپ کے ساتھ پیش آیا، تاکہ عقیدہ شرک میں جو جھوٹ و کبر و غرور، جہل و عناد، ضلالت و حماقت پائی جاتی ہے، اس کی ایک جھلک دکھائی جائے۔ یوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق اور اوصاف، خاص طور پر ان کا حلم اور بردباری، حکمت اور دردمندی بھی نمایاں کرنا مقصود ہے، تاکہ داعیان حق کے سامنے ایک حقیقی داعی کا سراپا آ جائے جسے وہ اپنے لیے نمونہ بنا سکیں۔
اسی طرح اس قصہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ حق کی دعوت اور حق پر استقامت کی وجہ سے حضرت خلیل پر کیسے باران رحمت نازل ہوئی اور ان کی نسل میں ایک بڑی امت پیدا ہوئی، ان کی اولاد میں انبیاء صلحاء بالخصوص حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور یہ بات بڑی عجیب ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر ملت ان کی طرف اپنی نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، سورہ مریم بتاتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شعور کی آنکھیں کھولی تو اپنے والد کو بت پرستی میں مبتلا پایا۔ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے دعوت توحید اصلاح کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے والد کو نرمی محبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ باوجود باپ کے مشرک ہونے کے آپ نے اپنی گفتگو میں ادب کا پہلو ملحوظ رکھا، لیکن آپ کا والد آزر دھمکیوں پر اتر آیا اور کہنے لگا اگر تم بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کروں گا اور تم مجھے ایک طویل زمانے تک چھوڑ دو۔ پھر جب مسلسل دعوت کے باوجود نہ آزر رائے راست پر آیا اور نہ ہی قوم کی سمجھ میں آپ کی دعوت آئی تو آپ محض اللہ کی رضا کی خاطر عراق سے شام ہجرت فرما گئے۔ اللہ کے لیے قوم اور خاندان کو چھوڑنے کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی صورت میں ان سے کہیں بہتر بیٹے اور مونس غم و خوار عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام کے جانشین ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات اور شہوات کی بندگی کا راستہ اختیار کیا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ مشرکین بعیث و جزا کا انکار کرتے ہیں، انہیں جہنم کے ارد گرد ضرور جمع کیا جائے گا۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کر دے گا اور موجودہ مجرموں کو بھی پہلے مجرموں کی طرح ہلاک کر دیا جائے گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے سامنے اپنی خواہشات کو فنا کر دیتے ہیں اور خالص اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کی محبت انسانوں کے قلوب میں پیدا کر دی جاتی ہے، جو کہ حقیقت میں نتیجہ ہوتی ہے خود باری تعالیٰ کی محبت کا۔ جیسا کہ صحیحین مسند احمد میں روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر اطلاع دیتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمانوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمانوں والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی قبولیت اور محبت رکھ دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی اطلاع جبریل علیہ السلام کو دیتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر سارے آسمان والوں کو اس کی اطلاع دیتا ہے، چنانچہ وہ سب اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس نفرت کا اثر زمین پر بھی ظاہر ہوتا ہے اور زمین والے بھی اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے ابھی یہ سورہ مکمل ہوئی، اب سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ اس کی ترتیبی اعتبار سے 20ویں نمبر پر ہے اور نزولی اعتبار سے 45 نمبر پر ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں طٰہٰ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے۔ اس صورت میں اسی نام سے آپ کو اللہ نے مخاطب کیا، اسی نام کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ طٰہٰ رکھا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ سورہ طٰہٰ اور سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ دونوں صورتوں کے درمیان مضمون کے اعتبار سے بھی واضح مناسبت پائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے جو کہ سورہ مریم میں اجمالی طور پر مذکور تھا، وہ سورہ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا صرف نام آیا تھا، جبکہ یہاں ان کا واقعہ قدر وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس صورت میں اصول دین سے بحث کی گئی ہے۔ طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور یہاں اس کے ذریعے آپ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آپ علیہ السلام پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت میں پڑ جائیں۔ اصل بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، پھر
انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے، اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ علیہ السلام کو بے پناہ غم ہوتا۔ اسی لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں، اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ کتنی قیمتی بات ہے۔ یہ سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض صفات ذکر فرمائی ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی اطمینان ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، وہ میری حفاظت کرے گا اور مجھے کسی حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس وضاحت کے بعد گویا نمونہ کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کر کے بتلایا ہے کہ اللہ اپنے مخصوص بندوں کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظام فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں زیادہ تفصیل و تکرار کے ساتھ پیش آیا ہے، کیونکہ اس میں عجیب و غریب واقعات، اشارات ہیں جو انسان کو اللہ کی نعمتوں اور قدرت کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ شاید اس تکرار میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے جس کے مقابلے کے لیے اہل ایمان کو مستعد رکھنا بہت ضروری ہے، یعنی ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون پیدا ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، کوئی چھوٹا فرعون، کوئی بڑا فرعون، حتیٰ کہ بعض دفعہ ایک چھوٹا سا کلرک بھی فرعون، چھوٹا سا سپاہی وہ بھی فرعون بن جاتا ہے۔ اوپر والوں کی تو کیا بات ہے۔ یہاں سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 9 سے 98 تک تقریباً مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہے۔ اس میں آپ کی زندگی کے بیشتر واقعات ہیں، لیکن ان میں تقدیم و تاخیر ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے تذکرہ کی ابتدا ہے، مدین سے واپسی، آگ دیکھنے، باری تعالیٰ سے شرف ہم کلامی اور نبوت ملنے کے واقعہ سے ہو رہی ہے۔ ولادت کے بعد صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالنے کا واقعہ بعد میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی ایک ہی واقعہ کو قرآن انداز بدل بدل کر بیان کرتا ہے تاکہ پڑھنے والے اکتا بھی نہ جائیں اور ان کی نظریں واقعہ کی جزیات تلاش کرنے کے بجائے عبرت اور نصیحت کے حصول پر مرکوز رہیں۔ یہ بات ہے اصل عبرت۔ سورۃ طٰہٰ میں آپ کے جو حالات بیان ہیں، ان حالات کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں، یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی، دوسری بات دریا میں ڈالا جانا، تیسری بات اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، چوتھی بات فرعون کے ساتھ موعظہ حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ، پانچویں بات اس کا مقابلہ کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا، چھٹی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح، اور ساتویں بات ساحروں کا قبول ایمان، اور آٹھویں بات رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج کرنا، اور نویں بات فرعون کا بما لاؤ لشکر تعاقب اور ہلاکت، اور 10ویں بات نے فرمایا کہ کریم اور رحیم مولا کی نعمتوں کے مقابلہ میں بنی اسرائیل کا کفران اور ناشکرا پن، اور 11ویں بات بتلائی کہ سامری کا بچھڑا بنانا اور اسرائیلیوں کی ضلالت، اور 12ویں بات تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی اور اپنے بھائی پر غصہ کا اظہار۔ ان آیات کے مطالعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رب کریم کے 7 خصوصی انعامات سامنے آئے ہیں۔ نمبر 1، فرعون کے ظلم اور پکڑ سے حفاظت، جبکہ وہ اس کے کارندے نومولود اسرائیلی بچوں کی تلاش میں مارے پھر رہے تھے۔ دوسری بات، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کا ڈالا جانا، یہاں تک کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تھا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ تیسری بات، آپ کی تربیت اور پرورش کا خصوصی اہتمام اور نگرانی۔ چوتھی بات، پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لوٹا دینا۔ اور 5ویں نمبر پر آپ سے ایک قبطی قتل ہو گیا، لیکن آپ کو قصاص میں قتل ہونے سے اللہ نے بچا لیا۔ چھٹی بات، مدین سے واپسی پر آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ 7ویں بات، اللہ نے آپ کو شرف ہم کلامی بخشا اور اپنے قرب اور محبت کے لیے آپ کو منتخب فرمایا۔ اس قصے کی آخر میں قرآنی قصص کے نزول کی حکمت اور قرآن کے سے اعراض کرنے والوں کو قیامت کے دن جس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا ذکر ہے۔ پھر اسی کی مناسبت سے آیت 102 سے 112 تک قیامت کے ہولناک احوال کا بیان کیا گیا ہے۔
بھول چوک انسان کی فطرت ہے، یہ بتانے کے لیے بھول چوک انسان کی فطرت میں داخل ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے نسیان کا ذکر کیا گیا، پھر ابلیس کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہوا تھا اسے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن سے اعراض کرنے والے جو لوگ تھے ان کے لیے وعید ہے کہ ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور انہیں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ایسے معاندین کے حال پر اظہار تعجب کیا گیا ہے جو قرآن کریم جیسا عظیم معجزہ دیکھ لینے کے باوجود عصا اور ناکہ جیسے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آخری آیت میں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان معاندین سے کہہ دیجئے کہ سب اعمال کے نتائج کے منتظر ہیں، بس تم بھی منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا ایک سیدھی راہ پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی راہ پر چلنے والے کون ہیں۔ یعنی دونوں راستوں کا پتہ چل جائے گا، جنت کے راستے والے بھی اور دوزخ والے بھی۔ آپ بھی انتظار کریں، وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو آدمی قرآن سے اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دے گا، حتیٰ کہ محشر میں اندھا کر کے اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔